نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان علی منی و آنا منہ وہو ولی کل مومنین بعدی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد نور و من نور اللہ۔ معزز سامعین، ناظرین، برادران ملت، میرے دوستوں، عزیزوں، آج کی اس تقریر کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم ہے اور سبھی موضوعات میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا خادم ہونے کی نسبت سے، چشتی، قادری، نیازی مشرف سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، سید و سادات ہونے کی وجہ سے میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ شہنشاہ خلوت نشین، افضل الاولیاء، مظہر العجائب، مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی گدائی کا ثبوت اور جو اثر جو ان کی گدائی کا مجھ پر ہے، وہ مجھ فقیر کو بیان کرنے کی ہمت و قوت جو ہے ان کی گدائی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ مولا پنجتن پاک علیہ السلام اس خدمت کو قبول و مقبول عطا فرمائے۔ تمام اہل سلاسل، اہل طریقت، اہل معرفت، اہل حقیقت کے سردار کی تعریف بیان کرنا میرا مقصد ہے، اور مجھے وہی بات کرنی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں مجھے پیش ہونا ہے، اور اس لیے اصل حقائق آپ کے سامنے پیش رکھنا میرا مقصد ہے، اور میں اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کی تقریر کا جو مضمون یہ ہے کہ خلق نور پنجتن پاک علیہ السلام، اور جسے حدیث نور بھی کہتے ہیں، اور جو حدیث اور حوالے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ اہل سنت کے جید عالموں و مفسرین کے قلم سے تحریر کی ہوئی کتابوں سے ہی پیش کروں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق نور کا ذکر تو بہت لوگ کرتے ہیں، پر علی علیہ السلام کے خلق نور کا ذکر کچھ لوگ ہی کرتے ہیں۔ کشف المحجوب میں، جس کے مصنف جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اہل بیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاک ہستیاں ہیں کہ ان کے لیے پاکی ازلی ان کی ذات کے واسطے مخصوص ہے، اور ان میں ہر ایک طریقت میں کامل اور مشائخ طریقت کے امام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن شریف سے ثابت کروں گا اور آپ کے سامنے اپنی دلائل پیش کروں گا۔
سب سے پہلے تفسیر درر منصور سے ثابت کروں گا کہ قرآن شریف کی اس تفسیر درر منصور میں جو اس کے تالیف جو ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ ہیں، انہوں نے اس کے صفحہ نمبر 165 پر جلد نمبر 1 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 37 میں قرآن شریف کی آیت ہے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، جس کا ترجمہ یوں ہے، پھر سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند کلمے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک اللہ وہی ہے بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ اسی پیج پر اس کے نیچے حضرت ابن نجار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں میں نے ان کلمات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی، تو فرمایا کلمات تھے، انہوں نے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین کے واسطے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہی وہ 5 اشخاص ہیں۔ بیدم شاہ وارسی کا نام آپ نے سنا ہی ہوگا، انہوں نے کچھ اشعار، جب ان کی روح تڑپی تو انہوں نے کچھ اشعار ایسے کہے، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ و علی۔ سبحان اللہ۔ اب دوسرا حوالہ میں آپ کو دوں گا، حضرت امام احمد بن حنبل کا، جو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم، وہ حضرت غوث اعظم حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے استاد ہیں، امام ترمذی کے استاد ہیں، امام مسلم، ابن ماجہ، بخاری، ابو داؤد کے استاد ہیں، اور جو فقہ کے 4 مسلک ہیں ان میں سے ایک مسلک جو مسلک حنبلی، اس کے جو نام ہے وہ انہی کی نسبت سے ہے۔ اب یہ اپنی کتاب میں جس کا نام ہے فضائل صحابہ میں صفحہ نمبر 374 میں حدیث نمبر 1130 میں بیان یہ درج ہے۔ حدیث کہتی ہے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور علی اللہ تعالیٰ کے سامنے نور تھے۔ خلقت آدم سے 14,000 سال پہلے جب آدم کو پیدا کیا گیا تو اللہ نے اسے مذکورہ 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ میں اور دوسرا حصہ علی ہے۔ اسی حدیث کو دوسری جگہ پر مناقب خوارزمی میں صفحہ نمبر 145 میں یہ درج ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں اور علی خدائے عز و جل کے حضور ایک نور کی شکل میں تھے، یہ نور اس کی تسبیح و تقدیس کرتا رہا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے خلقت سے 14,000 سال پہلے کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو یہ نور صلب آدم میں ودیات مطلب جمع فرما دیا۔ یہ نور ہمیشہ ایک ہی نور رہا، یہاں تک کہ صلب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس نور کا ایک جز میں ہوں اور دوسرا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہی حدیث ریاض النظرہ میں صفحہ نمبر 41 میں حافظ محب الدین طبری شافعی مکی نے درج کی ہے، جو کعبہ شریف کے امام ہیں، حسینی سادات میں سے ہیں اور مسلک شافعی سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری اب تک کی تحقیق یہ ہے کہ کسی نے بھی اہل بیت کے لیے خطرہ مول نہیں لیا، اس کو قوم نے امام نہیں مانا، چاہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ ہوں، چاہے امام ابو
حضرت امام شافعی ہوں، چاہے وہ امام نسائی ہوں، حضرت امام مالک ہوں، امام حنبل ہوں، چاہے وہ غوث پاک ہوں، چاہے وہ غریب نواز ہوں، چاہے وہ مدار پاک حضرت قطب المدار ہوں، چاہے وہ حضرت شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے وہ وقت کا کوئی بھی اولیاء ہو، ان کو جب تک کسی نے مانا نہیں، جب تک کہ انہوں نے اہل بیت اطہار کی محبت میں خطرہ مول نہیں لیا ہو، حق بات جب تک کہیں نہ، اور یہ سب باتیں انہی کی زبانی ہے۔ اور اب میں آپ کو آگے جو لے کے جاؤں گا، آگے آپ کو جو اپنی بات آگے رکھوں گا وہ ہے کہ اب حضرت ہمارے چشتی سلسلے کے بزرگ حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑا شریف سے ایسوان حیات مہر منیر جو تالیف، اس کی تالیف مولانا فیض احمد صاحب فیض جامع غوثیہ گولڑا شریف سے، اور اس کو اجازت دی ہی لکھنے کی حضرت سید پیر غلام محی الدین شاہ صاحب قدس سرہ العزیز نے۔ اس کے صفحہ نمبر 23 پر جو حدیث ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ یہ کنت نبی آدم بینا روحی والجسدی، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ اس کی تشریح میں امام سیوطی رضی اللہ عنہ نے خصائص کبریٰ میں اور حضرت شیخ اکبر رضی اللہ عنہ نے فتوحات مکیہ میں تحریر فرمایا ہے کہ حقیقت کلیہ و تجلی اول میں قبول فیض کے لحاظ سے تمام حقائق سے قریب تر حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقت ہے۔ اب اس بات کے آگے جو لکھا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت فرمایا ہے کہ اعلیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو انہیں عرش معلیٰ کی دائیں جانب 5 انوار رکوع و سجود میں مصروف نظر آئے۔ آپ کے استفسار پوچھنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تیری اولاد میں سے 5 افراد ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو میں جنت، دوزخ، عرش، کرسی، آسمان، زمین، فرشتے، انسان، جن وغیرہ کو پیدا نہ کرتا۔ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو ان کے وسیلے سے سوال کرنا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بھی اپنی تفسیر عزیزی میں ان کلمات کی تفسیر لکھتے ہوئے جن کے توسل سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے یہ درج کیا ہے۔ اب جو میں نے آپ کو حدیث بیان کی اس کو کچھ دوسرے انداز میں کتاب برکات پنجتن میں جو مرتب ہیں نواب محمد خادم حسین گودڑی شاہ بابا، اس میں پیج نمبر 9 پر برکات پنجتن میں جو حدیث ہے وہ میں آپ کو پوری پڑھ کر سناؤں گا۔ غوث الثقلین حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز اس حدیث کی سند کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچاتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب حق سبحانہ تعالیٰ نے ابو البشر علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں اپنی روح پھونکی، جناب آدم علیہ السلام نے عرش کے داہنے بازو کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ اس میں پنجتن پاک کے جسموں کا نور رکوع و سجود کر رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، کیا تو نے کسی کو مجھ سے پہلے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ رب العزت نے فرمایا، نہیں،
آدم علیہ السلام نے فرمایا پس یہ کون اشخاص ہیں جن کو میں حیات صورت میں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں سے 5 شخص ہیں، اور جس چیز سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے یہ اس سے نہیں ہے، انہیں میں نے اپنے نور سے بنایا ہے، اور ان کے لیے میں نے اپنے ناموں میں سے 5 نام مبارک کیے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو میں جنت، دوزخ، عرش، کرسی، آسمان، زمین، فرشتے، انسان، جن وغیرہ اشیاؤں کو پیدا نہ کرتا۔ پس میں محمود ہوں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں اعلیٰ ہوں، یہ علی علیہ السلام ہے۔ میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ میں احسان ہوں، یہ حسن علیہ السلام ہے۔ میں محسن ہوں، یہ حسین علیہ السلام ہے۔ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ اگر کوئی ایک سرسوں کے دانے کے برابر بھی ان کا بغض لے کر میرے پاس آئے گا تو میں اس شخص کو ضرور دوزخ میں ڈھکیلوں گا، اور مجھے اس کی کچھ بھی پرواہ نہ ہوگی۔ اے آدم، یہ میرے برگزیدہ ہیں، ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نجات بخشوں گا اور ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہلاک کروں گا۔ جب تجھے کوئی حاجت پیش آئے تو ان کی ذات کے ساتھ میری جناب میں وسیلہ پکڑا کر۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نجات کی کشتی ہیں، جس نے اس کشتی کے ساتھ اپنا تعلق رکھا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے اعتراض رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس پر ایک شعر پڑھتا ہوں۔ جہاں سے ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے پنجتن پاک علیہ السلام کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔